إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبات جمعہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ان لوگوں کا کچھ تذکرہ کیا تھا جنہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن جب کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ اللہ احکم الحاکمین جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے چند لوگوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ ان خوش نصیبوں میں سے جنہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ملے گا، ایک وہ بھی بندہ ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں خلوت میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا تھا، تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اس آدمی کو بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ دنیا میں جو شخص اللہ رب العزت سے ڈر جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں،
ان آنسوؤں کی قیمت اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک آنسو کی قیمت اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین عین بکت من خشیت اللہ و عین تحرس فی سبیل اللہ۔ فرمایا ایک آنکھ وہ ہوگی جس سے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل پڑا، اللہ کے ڈر سے روتی تھی، اور دوسری آنکھ وہ ہوگی جو جہاد کا پہرا دینے کے لیے جاگتی تھی، سرحدوں کا پہرا دینے کے لیے آنکھ بیدار رہتی تھی، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کے برعکس قیامت والے دن اگر لوگ روئیں پیٹیں، آہو بکا کریں، وہاں پر ان کے رونے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تھوڑا سا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو کا نکل آنا اتنی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اسے بلا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے، جہنم کی آگ کو اس آنکھ پر حرام کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی، یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا، تو انسان روئیں پیٹیں جو کچھ کریں، اگر دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، شرک کرتے رہے، تو وہاں ان کا رونا پیٹنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ایک دفعہ نکال لے، اب کی بار ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، وہ والے کام اب دوبارہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، جو نافرمانیاں بغاوتیں پہلے کرتے رہے ہیں اب نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تمہیں اسی آگ میں رہنا ہے، اسی کا مزہ چکھنا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جہنمیوں کا رونا پیٹنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم اپنی کیفیت پر غور کریں، دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ دنیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا، اس کا بندے کو کیا فائدہ ہوگا، اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو اس وقت بندے کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، اپنے معاملے پر غور کریں، تو مجھ سمیت اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہو، اگر ہم غور کریں تو مجموعی طور پر ہماری حالت بہت پتلی ہے۔ اگر کوئی اپنے رود و شب پر غور کرے تو اسے زندگی میں اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے کب رونا آیا تھا، کب وہ اپنے گناہوں پر رویا تھا، تو شاید ہی اسے یاد ہو کہ فلاں موقع ایسا تھا کہ جب میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا تھا۔ ہم رونا چاہیں بھی تو رونا نہیں آتا۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟
آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی بات پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ کی باتیں، اللہ کا ڈرانا کوئی خاص کام نہیں دیتا۔ رونا تو دور کی بات، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا تو دور کی بات، ہمیں قرآن و حدیث کا وعظ ہم پر کوئی خاص اثر بھی نہیں کرتا، کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کرتا، ہماری روش کو بدلتا نہیں ہے، ہمارے معمولات کو تبدیل نہیں کرتا ہے، ہماری زندگی گزارنے کے سٹائل اسی طرح کے رہتے ہیں۔ علم کی خاص کمی نہیں ہے، بہت بڑی کمی عمل کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اور سبب دلوں کا سخت ہونا ہے۔ دلوں کے اندر وہ رقت، وہ نرمی جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی، صحابہ اکرام میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور دیگر سلف صالحین کے اندر جو دلوں کے اندر نرمی، اخلاص، اللہ کے لیے رونا، اللہ سے ڈرنا، اللہ رب العزت کی بات کا فوری اثر کر جانا، بڑے سے بڑا معاملہ جب اللہ رب العزت کا درمیان میں ذکر آ جائے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کا اللہ نے قرآن میں کہا ہے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، درمیان میں اللہ کی بات آ جائے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے معاملات یکسر بدل جاتے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے رونا کیوں نہیں آتا؟ ہمارے معاملات کیوں نہیں بدلتے؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنی روش پر کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ ہم پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ چند ایک اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دلوں کا سخت ہو جانا، ان پر کسی بات کا اثر نہ کرنا، اس کے اسباب میں سے ایک سبب دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ جب انسان اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کے لیے زیادہ تگ و دو اور محنت کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں بندے کے دل میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا، لمبے لمبے دنیا کے منصوبے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے صفر۔ آخرت کا منصوبہ کیا ہے، اس مستقبل کی کتنی فکر ہے، اور جس مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی فکر کتنی ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو اپنے دنیاوی مستقبل کا، آنے والے وقت کا آنا اس کے اوپر یقینی نہیں ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مسجد میں آیا ہوں، اٹھ کے گھر جا سکتا ہوں، یقینی ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن 100 سال کے منصوبے ہمارے دنیا کے موجود ہوتے ہیں، لیکن اپنی آخری زندگی، اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا کوئی منصوبہ خاص ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ سبب بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں دنیا زیادہ جمع کرنا، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، اور اس کو زیادہ جمع کرنے کی حرص نے تمہیں تمہاری آخرت سے غافل کر دیا ہے، تمہیں غافل بنا دیا ہے، آخرت سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، مرنے کے قریب ہو گئے، قبریں دیکھ لی، بوڑھے ہو گئے، لیکن مال کی کثرت، اس کی محبت، دنیا کی محبت نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک گول دائرے میں ایک خط کھینچا، درمیان میں ایک لائن کھینچی، اور وہ لائن اس خط کو کراس کرتے ہوئے باہر اس کو نکال دیا۔
بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ یہ جو گول خط ہے یہ انسان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. یہ جو لمبا خط ہے، یہ لمبا خط یہ انسان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. انسان بڑی بڑی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، بڑی بڑی اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا. فرمایا یہ جو درمیان میں خط اس کو کاٹ رہا ہے یہ انسان کی موت ہے. انسان لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا رہتا ہے لیکن اچانک اس کی موت آ جاتی ہے اور اس کی لمبی امیدیں آرزویں دری کی دری رہ جاتی ہیں. یہی معاملہ کچھ ہمارا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ مختصر بیان کروں گا چند ایک باتیں. اس کا حل بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخرت کو، اپنے مرنے کو یاد رکھنا اس کا حکم دیا ہے. فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، میری امت کے لوگوں اس موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو جو موت دنیا کی لذتوں کو توڑ کے رکھ دینے والی ہے. موت کو یاد رکھنا، اپنے مرنے کو یاد رکھنا بندے کی دنیا کی محبت کو کم کرنے والی چیز ہے، بلکہ ایسی چیزوں پر غور کرنا جو موت کو یاد دلاتی ہیں. فرمایا کہ تمہیں میں نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اس سے تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا. جو لوگ تمہارے اندر موجود تھے وہ چلے گئے، جب ان کے حالات کو دیکھو گے تمہیں یہ بات تمہارے ذہنوں میں بیٹھے گی، تمہاری یہ سوچ تازہ ہوگی کہ ہمیں بھی اس جگہ پر پہنچنا ہے، یہ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ پھرنے والے تھے، کل تک ہم میں موجود تھے، اب ہمارے اندر نہیں ہے. قبروں کو یاد دیکھا کرو، اس سے تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا. تو دنیا کی محبت یہ چیز بھی انسان کے دل کو سخت کرنے، آخرت سے غافل کرنے کا سبب بنتی ہے. اس کے لیے اس کی محبت کو، اس کی ہرس کو کم کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہیں دیکھو، کم تر کی طرف دیکھو. اس سے تمہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں. اللہ کا نعمتوں کا شکر ادا کرو گے. کبھی بھی ناشکری والی بات اپنی زبان سے نہیں نکالو گے اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو گے. اوپر والوں کو دیکھو گے ہمیشہ وویلا، مر گئے، کھپ گئے، اور پھر زندگی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے. جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اس تک پہنچنے، اس طرح کا بننے کی کوشش کرو گے. اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنے مجھ پر احسانات ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو کافی سمجھتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے. یہ دنیا کی محبت کو کم کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اپنی آخرت کو، مرنے کو، موت کو یاد رکھنا، دنیا کے اندر اپنے سے کم تر کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا، زیادہ نعمتوں والے کو نہ دیکھنا، کم نعمتوں والے کو دیکھو. اللہ کا شکر کرو گے، دنیا کی دوڑ سے بچ جاؤ گے. تو ایک وجہ اور سبب جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا. جس قدر دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر پھر بندے کے دل میں آخرت کی محبت کم ہوتی ہے. پھر دنیا کی دوڑ میں، اس کے حصول کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی بندہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے، بندے کا دل غافل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح بندے کے دل کو غافل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز بہت زیادہ زبان کو دنیا کی باتوں سے، دنیا کی باتوں میں مصروف رکھنا، ہنسی کھیل میں لگے رہنا. یہ چیز بھی بندے کے دل کو سخت کرنے کا باعث بنتی ہے. جیسا کہ پچھلی جمعے کے اندر میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی، ایسی مجالس کے اندر زیادہ جانا اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا،
یہ بندے کے دل کو غافل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ مصروف رکھنا۔ ایک صحابی رسول آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام میں قد کثرت، اسلام کے کئی سارے احکامات ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، دیگر کئی سارے کام ہیں، کوئی مجھے ایسا کام بتائیں کہ یہ سارے کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ سردی کا موسم ہے، صبح اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، بڑا مشکل کام ہے، بستر کو چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، کوئی ایسا کام بتائیں جس کی وجہ سے مجھے یہ دین کے سارے کام جو عمل ہیں وہ میرے لیے کرنے آسان ہو جائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بات فرمائی، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تازہ رکھو، اپنی زبان کو ذکر و اذکار کے اندر مصروف رکھو، اللہ رب العزت باقی یہ نیکی کے کام تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اپنے زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھو۔ تو ایک تو یہ ذکر کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی نیکی کے کام بھی بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب بندے کی زبان ذکر کے ساتھ تر رہتی ہے تو پھر بندے کا دل نیکی کے کام کو کرنے کے لیے مزید کوشش کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دنیاوی وسائل جمع کرنے سے سکون نہیں ملتا، سہولت تو مل جاتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھی سہولیات کا ہونا، بہت زیادہ سہولیات کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس بہترین قسم کی گاڑی ہو، اے سی والا کمرہ ہو، سردی کے موسم میں کوئی زبردست قسم کا ہیٹر لگا ہوا ہو، کام کاج اسے کوئی نہ کرنا پڑے، دولت کی ریل پیل ہو، بندے کا دل بڑا مطمئن ہوگا، سکون ہوگا، اس کو دل کو سکون مل جائے گا۔ یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے، یہ آرام کے ذرائع ہیں۔ اس سے آپ کو آرام تو مل سکتا ہے، جسمانی طور پر آپ کو راحت تو مل سکتی ہے، لیکن دل کا سکون، دل کی پریشانی کا ختم ہونا، دل کا اطمینان، سکون، اس کا طریقہ اور ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے، اس کی یاد سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، بڑی دلی طور پر انہیں بڑا ایک سکون، اطمینان ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے آپ اویلا نہیں سنیں گے، اور مال و دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود کئی لوگوں کی شکوے ختم نہیں ہوتے، ان کی پریشانیاں نہیں ختم ہوتی۔ تو دلوں کا سکون اللہ رب العزت کی یاد سے ہے۔ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے، اطمینان والی، سکون والی، راحت والی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے خود بیان کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سنو، اللہ تنبیہ کے لیے غور سے سنو، توجہ کرو۔ سکون چاہتے ہو، اللہ کی یاد سے سکون ملے گا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے سے سکون ملے گا۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب بری مجالس ہے، بری صحبت، بری مجالس، اس سے بھی بندے کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے بندہ لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے، اسی طرح کے بندے کے معمولات ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، اطمینان ملے، دلوں کی سختی ختم ہو، اللہ رب العزت اس کی سختی کو نرمی سے بدل دے، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، کوئی اچھی بات ملے گی، دین کی بات ملے گی،
اللہ کے ڈر خوف والی کوئی بات حاصل کر کے آئیں گے، آپ کو کوئی نصیحت کی بات سنیں گے۔ برے لوگوں کی مجلس میں وہ ہوا کی باتیں، ہنسی کھیل مذاق، بس۔ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا، جو لوگ بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی جگہ پر مجلس لگاتے ہیں اور اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، پیارے نبی کے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا۔ مجلس لگائی آدمی نے، کسی مجلس کے اندر بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا، اللہ رسول کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف دنیا داری کی باتیں ہوئی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، ہنسی کھیل مذاق کی باتیں ہوئی، اٹھ کے چلے گئے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مجلس اس بندے کے لیے ندامت اور حسرت کا باعث ہوگی، کاش میں دنیا کے اندر اس مجلس میں نہ جاتا، اس مجلس میں جا کر نہ بیٹھتا جو مجلس اللہ کے ذکر سے، پیارے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے خالی تھی، جہاں پر قرآن کی بات کوئی نہیں، حدیث کی بات کوئی نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کوئی نہیں۔ اپنی ہر مجلس کو چاہے وہ اپنے دنیاوی کام کے لیے آپ لگائے، دنیا داری سے اللہ منع نہیں کرتا، لیکن اس کو دین کا رنگ دیں۔ دنیا کی مجلس ہے، آپ کسی سے کاروبار کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے گئے ہیں، اس میں اللہ اس کی رسول کی بات کو شامل رکھیں، کوئی تقوی کی بات، کوئی اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، کوئی دین کی بات، کوئی قرآن کی بات، وہ مجلس بھی آپ کی دین کی مجلس بن جائے گی۔ اس کے لیے کل قیامت والے دن ندامت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ صحابہ اس بات کی بڑی حرص کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول مدینہ میں آئے، دعا کی اللہ کوئی اچھا جلیس، اچھا ساتھی یہاں پر نصیب کر دے۔ مدینہ میں آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے دعا کر رہے، اللہ یسر لی جلیسا صالحا، مدینہ میں آیا ہوں، اجنبی ہوں، کوئی اچھا نیک دوست، اچھا ساتھی وہ مجھے ملا دے۔ کہتے مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ سے ملا دیا، ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے یہ بات ذکر کی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کو ایک بندہ اچھا ساتھی مجھے یہاں مل جائے، قربان جائیں۔ یہ بندے کی تگ و دو ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ میں اچھا ساتھی تلاش کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ وقت گزاروں، تو انشاءاللہ اس کا بندے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، کوئی اچھی بات سیکھتا ہے، کوئی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بندوں کے دلوں کی سختی وہ کم ہوگی، دلوں کے اندر نرمی آتی ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، دلوں کو سخت کرنے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز گناہوں کی کثرت ہے۔ جب بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بندے کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال زنگ بن کے چھا گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے سیاہ، معافی مانگ لے اللہ نقطہ صاف کر دیتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے بندے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کام کرتے ہیں، یہ جو برے اعمال کرتے ہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کسی بات کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے، کوئی چیز انہیں فائدہ نہیں دیتی ہے، کوئی نصیحت کی بات فائدہ دے، کوئی قرآن اثر کرے، کوئی قرآن پڑھنے کو دل کرے، کوئی اللہ اس کے رسول کی بات سے ڈرانے کا کوئی فائدہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ برے اعمال کی کثرت، اس کی وجہ سے بندوں کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی کثرت سے بھی بندے کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب گناہوں کی کثرت۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بنی اسرائیل کی بات بیان کی، اللہ کہتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ عہد معاہدے کیے تھے، اللہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ہم سے کیے ہوئے وعدے جب انہوں نے توڑ دیے، ہمارے وعدوں کی پاسداری نہیں کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ جب کسی بندے کو سزا دیتا ہے نا، اس کی سزا کے کئی ایک طریقے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے دل کو سخت کر دے۔
بندہ گناہ کرے، نافرمانیاں کرے، بغاوتیں کرے، سب کچھ کرے، لیکن اسے احساس نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ احساس چھین لے کہ تو غلط کر رہا، نافرمانی کر رہا، اللہ کی بغاوت کر رہا، غلط ہے یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو سزا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ بندے کی لگام میں ڈھیلی کرنے والی بات ہوتی ہے کہ بندے اب جو کرنا ہے، جہاں تک جانا تو چلا جا، اب جب پکڑوں گا اکٹھا پکڑوں گا، تیری لگام میں یکدم کھینچوں گا، پھر تجھے مہلت نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھو اللہ کو تمہاری کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے، تمہارے اعمال کا پتہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ڈیل ہے۔ اور یہ ڈیل بندہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا ہے، آپ یہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے بندے، اساتذہ کرام، یا آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں جانتے ہیں، اساتذہ کرام اگر کسی بندے سے ناراض ہو، اس کو سمجھاتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، استاد اس کو سمجھاتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، یا باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جب یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ نہیں سنبھلتا، میری بات نہیں مانتا، اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس کو کہنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ اگر استاد کسی طالب علم کو پوچھنا چھوڑ دے، اسے سبق سننا چھوڑ دے، اور اس کو کوئی تنبیہ نہ کرے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ رہا ہے، اب اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ بندے کو جھنجھوڑتے ہیں، چھوٹی موٹی سزائیں دے کر، تنبیہ کر کے متنبہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسا کرنے سے یہ نقصان ہو گیا، مسئلہ بن گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب بندہ بات نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کی لگام میں ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، گناہوں کی کثرت سے بندے کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل تو اس کا گناہ چھوڑا جائے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ بندے نے کیے ہیں اس کے متبادل کے طور پر نیکی بھی کرے۔ ظاہری بات ہے، انسان ہے، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، کل بنی آدم خطاء، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں، پیارے نبی فرماتے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ چاہتے کہ ہیں میں گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، گناہ گاروں میں سے اللہ کو سب سے اچھے وہ لگتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تو 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں خوش ہو جاتا ہے، بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہماری کمی کوتاہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو پل بھر میں مان جاتا ہے۔ وہ اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، وہ خود آ کے کہتا ہے، آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہو، کوئی معافی مانگنے والا ہو، کوئی مسئلہ حل کروانے والا، کوئی گناہوں کے اوپر توبہ کرنے والا، میں اس کو نواز دوں۔ اس سے بڑا غفور و رحیم، اتنا بڑا غفور و رحیم، اس سے زیادہ معافی کو پسند کرنا، جلدی معافی دینا، اللہ پل بھر میں مان جاتا ہے۔ تو گناہ، اس کے لیے ایک چیز تو یہ کہ گناہ کو چھوڑے، ندامت، پشیمانی، اللہ سے معافی مانگے۔ بڑی شاندار دعا ہے، بتاتا ہوں، جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، یہاں عام طور پر یہ صبح و شام کے اذکار میں لکھی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اخلاص کے ساتھ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لینا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شام کے وقت پڑھ لے، پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ بڑی شاندار دعا ہے۔ اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو نے مجھے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں، وابو بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تیری نعمتیں، انعامات بہت ہیں، لیکن میری طرف سے کمی ہے، کوتاہی ہے، میں گناہ گار ہوں، ابو بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاعترفت بذنبی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس اتنی سی بات پر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ بندہ سچے دل سے کہہ دے، اللہ غلطی ہو گئی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پچھلا معاف کر دے۔
مجھے احساس ہے میں نے غلطی کی ہے، مجھے احساس ہو گیا، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اسی کو کافی نہ سمجھے، معافی بھی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے گناہ ہوئے ہیں اس کی تلافی کے لیے اچھے کام بھی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عملت سیئۃ فعمل بجنبها حسنۃ، جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو پھر اسی حساب سے نیکی بھی کیا کر۔ العلانیۃ بالعلانیہ، السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، اگر تجھ سے غلطی اعلانیہ ہوئی ہے، سب کے سامنے کی ہے، لوگوں نے دیکھا یہ غلط کر رہا تھا، پھر نیکی بھی اسی حساب سے کر، اعلانیہ نیکی کر، سب کے سامنے کر، اللہ بھی معاف کر دے، بندوں کا ذہن بھی صاف ہو جائے۔ والسر بالسر، اگر گناہ تو نے راتوں کی تنہائیوں میں کیا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیا ہے، پھر راتوں کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ، اللہ معاف کر دے، اس کے بدلے میں اس طرح کی پھر نیکیاں کر۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے جو بندے کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی، ندامت، پشیمانی، اور پھر اس کے حساب سے بندہ نیک اعمال کرے، جتنی جس قدر کی، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یار اللہ کے مجھ پر اتنے احسانات تھے، میں یہ کیا کر بیٹھا، یا جس کو بندہ بڑا گناہ سمجھتا ہے، اس کے حساب سے وہ نیکیاں بھی بڑی کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک باتیں کی تھی۔ وہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا نا، اس کے اوپر کچھ باتیں کی تھیں، کچھ شکیں ایسی تھی جو ظاہری طور پر بڑی ہی وہ کمزوری والی باتیں نظر آتی تھی کہ جی اگر یہاں کا ہمارا کوئی مسلمان بھائی ان کے پاس سے ہمارے پاس آ جائے، ہم پابند ہوں گے، انہیں واپس کریں گے۔ اب یہ مسلمانوں کو یہ بڑی اس پہ پریشانی ہوئی کہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جائے، ہم پابند ہوں گے، واپس کریں گے، ہم میں سے کوئی ادھر چلا جائے وہ واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح معاہدہ لکھتے وقت محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ آپ کو نہیں لکھنا ہوگا، محمد ابن عبداللہ آپ لکھنا ہوگا۔ اب یہ بھی بڑی بات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، کہا رحمان الرحیم کو ہم نہیں جانتے، الرحمن الرحیم اس کو مٹاؤ، بسمک اللہم بس یہ لکھو، الرحمن الرحیم یہ ہم نہیں جانتے، اللہ وہ رحمان رحیم اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں، اس کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ خیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے، یہ لمبی بات ہے، اس کو قبول کر لیا، لکھ لیا۔ تو اس بات پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ اللہ کے رسول سے باتیں کی، اللہ کی تو ہم حق پر نہیں ہیں، یہ پھر اگر ہم حق پر ہیں تو یہ ذلت ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں لڑنا چاہیے، یہ ذلت ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے، یہ معاہدہ ہمیں طے نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ خیر لمبی بات ہے۔ عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی پوری زندگی اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی اس کے تدارک کے لیے بڑے بڑے عمل کیے تھے کہ مجھے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ اگر بندے سے غلطی ہو جائے، نافرمانیاں ہو جائے، ہو جاتی ہیں، انسان ہے، اللہ کا تقاضا بھی یہ نہیں کہ غلطی ہونی نہیں چاہیے، اللہ کا تقاضا ہے غلطی ہو جائے ڈٹ نہ جائے، پکا نہ ہو جائے، احساس ختم ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے حساب سے کچھ نیک امال بھی کرے، اسی حساب سے جس طرح کی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کی، اسی حساب سے اچھے امال کرنے کی کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دلوں کو سخت کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز، آخری بات، قرآن سے غفلت ہے۔ قرآن بڑی پرتاثیر کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جب انسان اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، اس پہ غور نہیں کرتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا دل سخت کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ میرے قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پر غور نہ کرنا یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے ہے، قرآن پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی دلوں کی سختی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اس کے اوپر غور کرنا، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے، کس بات سے ڈراتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری ہے، یہ وہ کتاب ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم،
اس کے ساتھ ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس قرآن کے ساتھ بندوں کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، پڑھنا تو دور کی بات، بندہ سن بھی لے، اللہ کہتا ہے زادتہم ایمانا، بندے کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے سے سننے سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے، بندے کے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ اس کی تلاوت کیا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ اور آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں۔ پیارے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ علم بہت سارا ہوتا ہے لوگوں کے پاس، فائدہ نہیں دیتا۔ ایسا علم جو بندے کے لیے وبال ہو، الٹا بندے کے لیے نقصان کا سبب ہو، کل قیامت والے دن وہ علم بندے کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہو جائے، تجھے پتا تھا کیوں نہیں کیا، تو جانتا تھا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ ایسا علم مانگتا ہوں، یہ نہیں کہ علم حاصل نہ کرے، بلکہ ایسا علم دے جو علم کے ساتھ ساتھ مجھے فائدہ بھی دے، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق ملے۔ ومن قلب لا يخشع، اللہ ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر خوف نہ ہو، جو سخت ہو، دلوں کی سختی سے مجھے بچا لے۔ ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے جی سے پناہ مانگتا ہوں جو سیری نہ ہو۔ ومن دعوت لا يستجاب لها، اللہ تجھ سے اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول ہی نہ ہو۔ ایسی دعا عطا کر جو میں مانگوں اللہ تو قبول کر لے، میری دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اللہ ہمیں اپنا وہ ڈر عطا کر جس ڈر کی وجہ سے ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو